انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی زبان اللہ کی گن گائے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے افضل ہے، نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں۔ اس کی افضلیت کی جہاں دیگر وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی، اللہ کی حمد بیان کی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اللہ کو اپنے بندے کی زبان پر اپنی بڑائی کے بول مطلوب ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے میری بڑائی کے گن گائے، میری کبریائی کے گن گائے، اس کی زبان پر میرا نام ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، فرشتوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ انسان ذکر کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے، فرشتہ تو اپنے اختیار سے نہیں کرتا، وہ تو کرتا رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کے جاتی ہے، اور اس کی کثرت کا قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے نہ اللہ نے وضو کو شرط قرار دیا ہے، نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کو شرط قرار دیا۔ آپ بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، بعض حالات میں اگر کوئی بغیر غسل کے ہے تو اس وقت بھی وہ ذکر کر سکتا ہے، ذکر کے لیے یہ شرائط بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی خاص ہیئت اپنانے کی ہے کہ لیٹ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ذکر کرنے کا بطور خاص ذکر کیا، حکم دیا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام کو بھی۔ بعض حضرات نے اس سے فجر اور عصر کی نمازیں مراد لی ہیں۔ نماز ہو یا اللہ کا ذکر ہو، یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ فجر کی نماز میں وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات کو ڈیوٹی دی تھی، اور وہ فرشتے آ کر چارج سنبھالتے ہیں جنہوں نے آگے دن کو ڈیوٹی دے دی۔ گویا کہ فجر کی نماز میں دونوں قسم کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، رات والے بھی اور صبح والے بھی۔ رات والوں نے اوپر جانا ہے اور صبح والوں نے آ کر چارج سنبھالنا ہے۔ تو یہ ایک اہم وقت ہے، اور اس اہم وقت میں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم زمین پر سے آئے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو عرض کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ یہی صورتحال عصر کی نماز کی ہے کہ دن کے فرشتوں نے اوپر جانا ہے، رات کے فرشتوں نے آ کر چارج سنبھالنا ہے۔ تو اس نماز میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس وقت بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ کچھ وقت انسان اپنے شب و روز میں ایسا ضرور خاص کرے جس میں اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کے، کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، 3 منٹ کے لیے ہو، 10 منٹ کے لیے ہو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کوئی آدمی اس عبادت کو انجام دے تو اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے جو اس کے دنیاوی کاموں میں بھی مفید ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے احکامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر صرف آپ کو اخروی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی دیتا ہے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ ذکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مسلمان مجاہد ذکر کرے گا تو اس کو ایسی توانائی نصیب ہوگی کہ وہ دشمن پر فتح یاب ہو جائے گا۔ یہاں مشکل حالات میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ چاروں طرف پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مشکل حالات میں جب مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ وہ مشکل حالات سے نمٹ لیتا ہے، ان حالات سے نکل آتا ہے۔ تو ذکر کرنے کے فوائد صرف اخروی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی بھی ہیں۔ جو آدمی روزمرہ کی بنیاد پہ اپنی عادت بنا لے کہ صبح و شام کچھ وقت خاص کر لے، ویسے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے ضرور خاص ہونے چاہیے جس میں اور کوئی کام نہ ہو، نہ آپ چل رہے ہوں، نہ آپ کسی اور کام میں مصروف ہوں، بلکہ آپ بیٹھ کر صرف اور صرف ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ اس طریقے سے جب آدمی ذکر کرتا ہے، خواہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو کہ ذاکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔